صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المداوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار، اعمال میں ہمیشگی اختیار فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر.
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست ہیں۔ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان والا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ ناظرین کرام، انسانی حیات کے جتنے اعمال اور زندگی کے جتنے شعبے ہیں، کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ بوسفور سمتھ، بہت مشہور اس کی کتاب ہے محمد اینڈ محمڈنزم، اس میں اس نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی۔ اس نے کہا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی 33 سالہ حیات میں سے 30 برس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں، 3 سال کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، لیکن مسلمان قوم بڑی خوش بخت ہے یہ امت کہ ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے اس پر سورج کی پوری روشنی پڑ رہی ہے، ان کی زندگی کا گوشہ کوئی ایسا نہیں جو سامنے آشکار نہ ہو، جس کا پتہ نہ ہو۔ اسی لیے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین سے فرماتے تھے، میری خلوت کی باتیں بھی جلوت میں بیان کرو، یعنی جلوت کی ساری باتیں تو صحابہ دیکھتے تھے، خلوت کی باتیں بھی۔ تو زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا جو کام ہے، ہاتھ دھونے سے لے کر، وضو کرنے سے لے کر، غسل کرنے سے لے کر، لباس کو کس طرح تبدیل کرنا ہے، کون سا ہاتھ پہلے، کون سا بازو پہلے پہننا ہے، اور کیا دعا پڑھنی ہے لباس پہنتے ہوئے، اگر کسی نے طہارت خانے میں جانا ہے تو کون سا قدم پہلے رکھنا ہے، کون سا بعد میں رکھنا ہے، نکلتے وقت کون سا، مسجد میں جاتے ہوئے کون سا قدم پہلے، کون سا قدم بعد، کھانا کھانا ہے تو کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس ہاتھ سے کھانا ہے، کیا کہہ کے کھانا ہے، کیا کہہ کے ختم کرنا ہے، یعنی اتنی جزیات سے لے کر اور اصول حکمرانی تک، جنگ کے اصول، امن کے اصول ہوں، معاشرتی نظام، معاشی نظام، تعلیمی نظام، اللہ کے محبوب سیدہ آمنہ کے لال رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں انسانیت کی رہنمائی نہیں کی۔ اس لیے مظفر واسی نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری، ہر راہ گزار شہر پیغمبر کو جائے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے، ٹیگور اور سید سلیمان ندوی دونوں اکٹھے سفر کر رہے تھے بحری جہاز میں، پاکستان بننے کے پہلے کی بات ہے، اور ٹیگور آپ کو پتہ ہے بنگال کا بہت بڑا شاعر تھا، جس طرح ہم علامہ اقبال کو جو ہے مانتے ہیں، اسی طرح وہاں کے لوگ ٹیگور کو مانتے ہیں، اور اس کی واقعی شاعری بڑی زبردست ہے، میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ ٹیگور سے سید سلیمان ندوی نے پوچھا کہ وہ جو برمو سماج کی آپ نے تحریک ہندوستان میں شروع کی تھی ایک، اس کی تعلیمات بڑی زبردست تھی، انہوں نے کیا تھا کہ وہ برمو سماج کی تحریک میں کچھ اسلام کے اصول لیے، کچھ ہندو مت کے لیے، کچھ عیسائیت کے لیے، کچھ یہودیت کے لیے، کچھ جو تھے یہ دیگر جو اقوام تھے ان سے لیے، اور لے کے ان اصولوں کو جو ان کے مطابق اچھی چیزیں ان سب کو جمع کر لیا، اور ایک ملغوبہ تیار کر کے وہ تحریک بڑی پاپولر ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد بیٹھ گئی۔ تو ٹیگور نے بڑی لمبی آہ بھری اور سید سلیمان ندوی سے کہا کہ ہمارے پاس تعلیمات تو بڑی زبردست تھی، منشور تو بڑا زبردست تھا، لیکن اس کے پیچھے کوئی شخصی سیرت نہیں تھی۔ مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن بھی ہے ان کے پاس اور صاحب قرآن بھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ سے جب پوچھا گیا تو حضور کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے اعمال پاک کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کانا خلقہ القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمانہ تھے وہ عین قرآن تھے، تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ تو ہمارے پاس اللہ کے فضل سے قرآن بھی ہے، صاحب قرآن کی سیرت بھی ہے، اور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا عبادت کا طریقہ کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کون سی نماز پڑھنی ہے، رخ کس طرف کرنا ہے، سجدے کتنے کرتے ہیں، تشہد کیسے ہوگا، کھڑے ہو کے آپ نے کیسے ہاتھ باندھنے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی جزیات۔ اور اگر سفر درپیش ہو تو سفر میں کیا کیا رعایتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ دین میں کیا کیا رعایتیں ہیں، اگر آپ سفر میں ہیں تو کتنی نماز پڑھیں گے، کس طرح نماز پڑھیں گے، اگر جہاز میں ہیں تو کیسی نماز پڑھیں گے، بحری جہاز میں ہیں، ہوائی جہاز میں ہیں، ٹرین میں ہیں، کار میں ہیں،
اور پھر کیسے نماز پڑھیں گے؟ اگر آپ اپنے گھر سے نکل گئے اور سفر کتنا لمبا ہے جہاں جا کے آپ کو نماز جو ہے مسافر کی اس میں قصر کی نماز شروع ہو جائے گی، کون سی جگہ قصر کا وہ جو رعایت ہے وہ ختم ہو جائے گی، ان سب پہ بات کرنے کے لیے آج کا ہمارا موضوع ہے مسافر کی نماز کے احکامات و مسائل۔ کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے زمانے میں اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے اور اب ہوائی جہاز اور کاریں آ گئیں اور گاڑیاں آ گئیں، ٹرینیں آ گئیں، تو اب شاید احکامات جو ہے وہ بدل گئے ہیں۔ اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو اس علمی مجلس میں جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد یونس رضوی صاحب اور ان کے ساتھ علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب ہیں تینوں۔ جی مفتی صاحب، پہلے تو بتائیں کہ مسافر کی نماز جو ہے وہ عام نماز سے مختلف ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی غازی صاحب، اس کے لیے قصر کا حکم ہے۔ جی، قصر کا معنی ہے کہ فرض نمازوں کو اگر وہ 4 قصر کا رکعت لفظی ہیں، مطلب کمی ہے؟ کمی ہے، ٹھیک ہے۔ 4 رکعت فرض ہیں تو ان کو 2 رکعت فرض ادا کریں گے۔ اس کا حکم سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اگر تم سفر میں ہو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو۔ اور اس کے آگے یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر تمہیں کافروں کا خوف کا اندیشہ ہو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، کیونکہ اس آیت سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر راستے میں کافروں کا خوف کا اندیشہ ہے تو ہم قصر کریں گے، تو اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے، راستہ پر امن ہے، خوف نہیں ہے، تو کیا ہم پھر بھی قصر کریں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کا قصر کرنا یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، تو تم اللہ کے صدقے کو قبول کر لو، لہٰذا راستہ پر امن ہو یا پر خطر ہو، دونوں صورتوں میں تم نماز قصر پڑھو گے۔ 4 ہو تو 2، 4 ہو 3 ہو تو پھر 1.5 نہیں ہے، نہیں 3 سے 1.5 2 نہیں تو ہے، 1 نہیں ہے، کیونکہ 2 رکعت نماز کم سے کم ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جب سفر کے لیے ایک آسانی دے دی، نماز قصر کی اجازت دی، تو پھر سنت اور نفل کیسے رہ گئے بیچ میں؟ جی اس میں اس طرح ہے نا جی کہ جب ایسے حالات میں جہاں آپ کے پاس وقت نہیں ہے، گاڑی نکل جائے گی یا آپ کا ساتھی جو ہیں وہ چلے جائیں گے، تو پھر وہاں آپ سنن یا نوافل چھوڑتے ہیں تو وہ تو ایک عذر ہے آپ کے پاس۔ جب آپ کے پاس وقت موجود ہے اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں تو پھر یہ سنن اور نوافل پڑھنے چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، علماء نے بڑی وضاحت سے حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ کل قیامت کو جب اگر فرائض میں کمی ہو جائے گی، انسان پورے نہیں کر سکے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کی سنتیں اور نوافل جو ہیں وہ ڈال کر تو اس کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ لہذا جہاں وقت ملے تو سنتیں نوافل ضرور پڑھنے چاہیے۔ تو باقی رہا مسئلہ کہ یہ مفتی صاحب ذرا میں کلیئر آپ کریں، یہ ابن ماجہ میں فرض جو ہے نا نماز، جی جی سب سے پہلا درجہ فرض کا ہے، اس کے بعد واجب ہے، اس کے بعد سنت ہے، ٹھیک ہے جی؟ فرض میں تو رعایت ہو گئی جو اہم ترین ہے، اور سنت میں رعایت نہیں ہے۔ غازی صاحب میں بھی یہی سوچتا تھا، اچھا
تو پہلے میری بھی رائے ایسی تھی جیسے آپ فرما رہے ہیں، لیکن میں نے ابن ماجہ شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث پڑھی، یہی بات انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے کی، تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہیں سنتیں بھی پڑھنی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر وقت ہمارے پاس موجود ہو، نہیں سنتوں میں پھر قصر کیوں نہیں ہے؟ جو اہم ترین ہے فرسٹ کیٹیگری کی عبادت اس میں یہ ہے، اس میں قصر ہے، اور جو سنت ہے اس میں قصر نہیں ہے۔ یہ بات ایک بات تو یہ ہو گئی کہ سنتیں پڑھنی ہیں، دوسری یہ کہ سنتوں میں قصر کیوں نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ فرض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر فرض، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرائض میں بندوں کے لیے کمی کر کے انہیں صدقہ دے دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں میں کمی نہیں فرمائی، وہ تو رحمت کونین ہے، انہوں نے کیوں؟ وہ تو پہلے امت کی ہر وقت وہ چاہتے ہیں آسانی اپنی امت کے لیے۔ یہ بات ذرا مشکل ہے مفتی صاحب، اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے۔ سرکار کریم رحمت کونین ہے، اسی لیے تو ہمیں زیادہ اجر اور ثواب کے لیے پوری سنتیں پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ لیکن ترمذی شریف میں ایک روایت میں سفر کی حالت میں اگر جلدی ہے تو سنتیں نہ پڑھنے کی بھی اجازت ہے، تو لہٰذا یہ رحمت کونین ہے، پڑھو تو زیادہ اجر لے لو، اور اگر تمہیں جلدی ہے تو تم چھوڑ بھی سکتے ہو اور فرض کی قصر کر کے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، یہ اگر آپ غور فرمائیں حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ پہلے نماز 2 رکعتیں تھی اور بعد میں اضافہ ہوا، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ہجرت سے پہلے 2 تھی، بعد میں 4 ہوئی، تو جب سفر کے لیے جب رعایت مل گئی تو سفر کے لیے وہی 2 رہی، اور جو باقی تھی باقی عام حالات میں وہ 4 ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ افترض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین فی السفر کما افترض فی الحضر اربعن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 رکعتیں اور حضر میں 4 رکعتیں آپ نے فرض کی۔ اب یہاں افترض سے یہ بھی ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی پاک نے فرض کیا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اتھارٹی ہیں اللہ کے نبی کہ جو چیز چاہیں وہ لازم کر دیں اور جس میں چاہیں آپ اس میں رعایت کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جو تھی 2 رکعتیں اور حضر میں 4 رکعتوں کا آپ نے باقاعدہ حکم دیا، اور اس پر پابندی خود بھی فرمائی۔ جب آپ مدینہ شریف سے مکہ گئے تو آپ نے مدینہ میں ظہر پڑھی، پوری پڑھی، جب باہر ذوالحلیفہ پہ پہنچے تو وہاں 2 رکعتیں آپ نے ادا فرمائی، خود قصر کر کے عملی طور پر دنیا کو آپ نے ایک میسج دیا۔ جی ہاشمی صاحب، جب گئے نماز کھڑی تھی، جماعت کھڑی تھی، مسافر ہے وہ جا کے امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو اب وہ کیا صورت رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب، مسافر اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو وہ امام کی اقتدا کرتے ہوئے پوری نماز ہی پڑھے گا، اب اس کو قصر کرنے کی اجازت نہیں، چاروں رکعت وہ چاروں ہی پڑھے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ جیسے اگر جو امام ہے وہ مسافر ہو جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر وہ اپنی 2 یعنی قصر والی نماز ہی پڑھے گا، سلام پھیر دے گا، اور سلام پھیر دے گا، اور نماز پڑھنے سے پہلے لوگوں کو بتا دے گا کہ میں مسافر ہوں، آپ اپنی بات میں نماز پوری کر لیجئے گا۔ لوگ اپنی بقیہ رہ جانے والی 2 رکعتیں جو ہیں وہ اپنی اسی ترتیب کے ساتھ مکمل کر لیں گے۔ ٹھیک۔ اور اس میں ایک بات جو مطلب یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسافر بنتا کب ہے، اس کے لیے 57 میل، اور اگر کلومیٹر جو ہمارے ہاں اب پیمانہ رائج ہے، میں نے 48 بھی پڑھا ہے، 48 کی میل بھی تحقیق ہے، 48 کی بھی ہے، لیکن کلومیٹر میں 92 کلومیٹر ہے، 78 کلومیٹر انہوں نے کہا ہے، اور 48 مائلز کہا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت کا جو مطلب کہہ لیجیے کہ تحقیق ہے اس کے مطابق جو ہے وہ 57 کلومیٹر جو آپ نے فرمایا ہے، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ راجح ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کیا مطلب اس کی نیت کرے گا تو مسافر بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ سفر کا آغاز کر کے اپنے شہر کی بستی سے اس کے مضافات جو ہیں مطلب اطراف، وہاں سے باہر جب نکل جائے گا تو وہاں سے اس کا سفر شروع ہوگا، لیکن اس میں ایک شرط ساتھ اور لازم ہے کہ جس طرف اس کا سفر کرنے کا رخ ہے وہاں اس کا قیام جو ہے وہ 15 دن سے کم کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا نہیں، مثلا لاہور سے نکلا تو شاہدارے سے جب باہر آگے نکلے گا، لاہور اتنا پھیل گیا ہے، تو شاہدارے سے جب وہ باہر گیا، فیروز والا سے نکلا تو وہیں سے قصر شروع ہو جائے گی؟ جی، شاہدرہ والی سے 57 مائلز کور کرنے کے بعد شروع ہوگی قصر؟ نہیں، شہر کی حدود سے، آبادی سے جیسے ہی باہر نکلے گا تو وہاں سے اس کی نماز جو بھی پہلی آئے گی وہ قصر ہی پڑے گا، اس کو اس کی قصر شروع ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، ذرا بتائیں نا کہ لاہور کی کہاں سے شروع ہوگی بستی؟
لاہور شہر پرانا وہ دروازوں کے اندر تھا، اب لاہور پھیل گیا، بیریا ٹاؤن کتنی دور ہے، وہاں جائے گا تو کیا صورت ہوگی، اس طرف جائے تو شرک پور تک اب لاہور پھیل رہا ہے. تو ذرا بتائیں. اور تو کم و بیش کوئی 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں جو ہے نا جی اس وقت مطلب اس کی آبادی پہنچ گئی ہے. تو اس آبادی سے باہر نکلنے پر ہی قصر کا آغاز ہوگا اور وہ اپنی نماز جو ہے مطلب اس کو اس کے مطابق. اس پہ بھی اجتہاد ہونا چاہیے کہ اب یہ کہاں سے شروع ہوگا، لاہور کی حدود کتنی ہے. شرعی طور پہ علماء کو اب بتانا چاہیے کہ لاہور کی بستی جو ہے جی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے وضاحت فرمائی گئی کہ کوڑا ڈالنے کی جگہیں، قبرستان، چراگاہیں، مطلب جہاں پہ جانور وغیرہ باندھے جائیں، گھوڑے دوڑائے جائیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گزر جائیں. اس کے بعد جو ہے مطلب وہ مسافر کنسیڈر نہیں. اب فیصل آباد یہ رہتے ہیں مفتی فاروق القادری، تو وہ کھوڑیاں والا تک یہ تقریباً پھیل گیا آپ کا فیصل جی آباد. گٹ والا سے ہم جب کراس کرتے ہیں تو آبادی اس وقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جب شہر کی جو مین آبادی ہے اس سے آپ باہر نکل جائیں، اگرچہ آگے تحصیلیں موجود ہیں ان کو ہم شمار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہم پر جو متصل آبادی چلتی جائے گی وہ آبادی ختم ہو جائے، اس کو آپ کراس کر جائیں. تو پھر اگر آپ کا ارادہ تھا 92 کلومیٹر سے زیادہ جانے کا تو آپ شروع کر سکتے ہیں. لندن تو 100 میل سے بھی زیادہ ہے اس کا ریڈیس، اتنا بڑا شہر ہے. اور تو پھر جب تک اسی طرح کراچی ہے ہمارا جی، ہاں کراچی بھی کتنا بڑا شہر ہے. تو جب تک آپ سپر ہائی وے پر چڑھ کر وہ آگے گلشن معمار کو بھی کراس کر کے سبزی منڈی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ اس وقت تک تو آبادی ہے. اس کو کراس کر جائیں گے تو آگے پھر آپ پر سفر کے احکام لاگو ہو جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى. ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی ہاشمی صاحب آپ فرما رہے تھے ایک تو قضا اگر سفر میں ہو گئی، اس کے ساتھ ہی ایک متصل سوال ہے. جو نمازیں جو ہیں وہ رہ گئی ہوئی ہیں ویسے عام طور پہ، تو بندہ سفر میں ہو تو وہ کہے یہاں تو آدھی ہیں، یہاں کئی میں اپنی نمازیں جو ہیں وہ پڑھ لوں، اس پہ بھی ذرا فرما. جی اس میں ضابطہ ہی میں بیان کر دیتا ہوں کہ جو نماز جس حالت میں جس کیفیت میں قضا ہوگی اس کو اسی حالت میں ادا کرنا پڑے گا. جو سفر کے دوران نمازیں قضا ہوئیں اور آپ شرعی مسافر تھے تو آپ کی قضا ہونے والی نمازیں اگرچہ آپ حالت اقامت میں آ کر ان کو ادا کریں گے تو وہ آپ قصر ہی پڑھیں گے. آپ گھر میں آ گئے جی سفر میں نمازیں قضا تھی تو آپ قضا ہی پڑھیں گے، وہ قصر پڑھیں گے. قصر پڑھیں گے. قضا تھی. اور حالت اقامت میں اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہو گئی تھی اور اب آپ مسافر ہو گئے ہیں تو آپ کو وہ قضا جو ہے وہ اس کی پوری ہی نماز پڑھنا پڑے گی. وہاں پہ آپ پھر قصر نہیں کر سکتے. جی ایک بات اس میں ضابطے کے طور پہ اور بھی سیکھنا ہو گیا ہمیں کہ یہ جو 15 دن کے بعد کی جاتی ہے تو 15 دن یک مشت ٹھہرنے کا ارادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اکٹھے اگر وہ کسی کام سے کسی شہر میں گیا جا کر، مطلب مثال کے طور پہ ایک بندہ کراچی جاتا ہے اور جا کر یہ کہتا ہے کہ میرا 2 دن بعد کام ہو جائے گا اور میں واپس لاہور چلا جاؤں گا، تو وہ مسافر تو ہے کہ اس نے 15 دن اکٹھے رہنے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن پھر 2 دن بعد کام نہیں ہوا، پھر اگلے 2 دن نہیں ہوا، پھر اگلے 2 دن نہیں ہوا، تو فقہاء نے صراحت فرمائی کہ اگرچہ وہ سال یا سالوں بھی مقیم اس طرح سے رہا. اچھا جی اور اکٹھے اس نے 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں کیا تو وہ مسافر ہی رہے گا، وہ مقیم نہیں کہلائے گا. اگر خود ہی کہے گا جی میں تو مسافر ہوں، کوئی پتہ نہیں، پتہ اس کو ہے اندازہ ہے کہ سال رہنا ہے، لیکن کہے جی پتہ نہیں اگلے 2 دن ہوگا کہ نہیں، یہ ڈاکٹر
یونس صاحب اس سے مسکرا رہے ہیں اگر اس طرح کی ہو تو پھر کیا صورت ہوگی؟ اصل میں قبلہ غازی صاحب شریعت اسلامیہ کا مزاج جو ہے نا وہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شریعت کی آسانیاں ہیں جو بندہ اس سے فائدہ حاصل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرفات کے پہاڑوں جتنا اجر عطا فرمائے. ٹھیک ہے. تو یہ تو شریعت کی مطلب مزاج یہ ہے. آسانی کر لے گا, اس کو پتہ ہے کہ میں نے 1 برس رہنا ہے یا 6 ماہ رہنا ہے یہاں پہ, تو وہ کہے جی یہ 2 دن تک پتہ نہیں میں چلا جاؤں, پتہ نہیں 4 دن تک چلا جاؤں, اور یہ کرتا چلا جائے اور 6 ماہ تک رعایت لیتا جائے. علم ہو اس کو کہ یہ تو 6 ماہ ہی ہے اور اغلباً گمان ہو. یہ مفتی صاحب سے سوال ہے. مفتی صاحب پاسبلٹی ہے, پاسبلٹی یہ ہے کہ 6 ماہ میں نے ٹھہرنا ہے, لیکن وہ 4 دن کے بعد کہتے ہیں کہ 2 دن اور شاید بڑھ گئے اور 4 دن بڑھ گئے, تو پھر کیا ہوگا؟ ممکن اور غیر ممکن میں آ گئے. ہاں جی, اگر اس میں ممکن اور غیر ممکن کے درمیان وہ شخص متذبذب ہے کہ میں کتنے دن ٹھہروں گا, ممکن ہے میرا یہ کام 2 دن میں ہو جائے اور ممکن ہے کہ یہ کام 4 دن میں ہو جائے, ممکن زیادہ نہیں, اغلباً خیال یہ ہے مہینہ کہ یہاں میں 6 ماہ ٹھہروں گا یا مہینہ ٹھہروں گا. ہو سکتا ہے کہ میرا یہ کام 4 دن کے بعد ہو. تو چونکہ یہ ممکن اور غیر ممکن کی صورت میں اس کے لوٹنے کا کوئی وقت معین نہیں ہے, لہٰذا وہ مسافر کہلائے گا اور قصر نماز ادا کرے گا. ٹھیک. اچھا جی, دائمی مسافر ڈرائیور ہے, یہ کیا ہے بسوں کے ڈرائیور ہوتے ہیں, جی جی, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی ایسا ہی کریں روزے گے. اور نماز دونوں کے بتا. جی, وہ بھی ایسا ہی کریں گے. کیا کہ وہ اگر فیصل آباد کا ڈرائیور ہے اور فیصل آباد سے جیسے وہ حدود سے باہر نکلے گا تو وہ نماز قصر ادا کرے گا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات ہے روزے کی, تو مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے, لیکن رکھ لینا قرآن نے کہا ہے اس کے حق میں زیادہ بہتر. نہیں, لیکن یہ تو روز مسافر ہوتا ہے. جی, پھر کیا کہ ٹرک والے ہیں روز کراچی سے پشاور جا رہے ہیں, بے شک روز ہی کیوں مسافر نہ ہو, اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. جیسا کہ وہ لے سکتا ہے رعایت, لے سکتا ہے رعایت, لیکن بعد میں جب موقع ملے تو اس کی قضا تو لازمی کرنی پڑے گی. اگر وہ نماز میں تو ویسے چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے, روزہ اگر چھوڑتا ہے تو اس کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی. حدیث پاک میں کہ 12 مہینے ڈرائیور جب 12 مہینے چلا رہا ہے گاڑی, تو روزے تو ایک دفعہ آتے ہیں پورے سال میں, ایک مہینہ ہے. وہ تو پورا سال ہی بیچارہ مسافر ہے. مسافر ہے تو پھر وہ کب قضا کرے گا؟ ایسا جو مسافر ہے ڈرائیور جو ہے اس کی عادت بنی ہوئی ہے, اس کو یہ سفر اتنے زیادہ ضرر نہیں دیتا. اس کے لیے جو قرآن نے کہا ہے نا کہ بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھے, وہ اس پر عمل کرے. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. جی جی, اس بارے میں عرض یہ ہے کہ جی اپنا شریعت نے یہ رعایت دی ہے, لیکن جو اس کے ذمہ قرض ہے وہ تو باقی رہے گا نہیں جی, جب بھی ممکن ہو تو اس کو ادا کرنا پڑے گا. یہاں میں دیکھیں 30 سال 50 سال وہ رہا ڈرائیور, جی جی, جہاز کا رہا, گاڑی کا رہا, بس کا رہا, جی جی, اس کے بعد وہ 60 سال کا ہو گیا, وہ ہو گیا کمزور, ہو گیا بوڑھا. جی جی, اب وہ کب قضا ادا کرے, وہ تو اب اس میں اس کو دیکھو نا جی, شریعت نے اس لیے اس کو رعایت دی ہے. 11 مہینوں میں اس کو نہیں کہا گیا کہ فلاں مہینے میں وہ قضا کرے. اس میں ایسے دن آئے گے, مثلا سردی آ رہی ہے, چھوٹے دن آ رہے ہیں, یا اس کا مطلب سفر کم ہو گیا, یا جب بھی وہ اپنے لیے سہولت سمجھتا ہے شریعت نے 2 دن کے کر کے پورے دو کر کے بھی کر سکتا ہے. جب وہ گھر چھٹی گیا ہے تو 4 دن وہ جس دن ممکن ہے وہ جب اس کو چھٹی ملی ہے اس دن میں وہ پورے کر لے, جب پھر وہ سفر پہ وہ چھوڑ دیتا ہے. تو جیسے جیسے اس کے لیے ممکن ہے, تو شریعت نے چونکہ دیکھیے آپ قرآن پاک کو پڑھیں, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اچھا, اب مفتی صاحب لڑکی ہے, جی جی, وہ کہنا کہ ٹنڈا پانی پر ڈولن وانگر دکھیا نینا مر جاون پھر خالی کرنوں جو کول پر آواں پہنا. میاں محمد صاحب یاد آ گئے. اب شادی ہو گئی, لاہور کی رہنے والی لڑکی ہے, شادی ہو گئی فیصل آباد کراچی, جی جی, اب کیا صورت ہوگی جب وہ میکے آئے؟ ہاں, اس کے لیے فقہاء نے بڑا واضح لکھا ہے کہ جب لڑکی اپنے سسرال جائے گی اور میکے کو چھوڑ دیتی ہے, وہاں رہائش جا کے اپنے سسرال میں کرتی ہے, تو اب وہ ادھر اس کا مقیم سمجھا جائے گا اپنے سسرال میں. میکے میں جب آئے گی, اگر اس کا سفر بنتا ہے تو پھر وہاں آ کر وہ قصر پڑے گی میکے میں. ہاں, اگر کثرت سے رہتی ہے میکے میں, مطلب چھوڑا نہیں باقاعدہ اس نے, کثرت میں میکے رہتی ہے, تو پھر آ کے یہاں پر مقیم والی پڑے گی. اور اگر بہت کم آتی ہے, رہائش اس نے اپنے سسرال میں کر لی ہے, تو پھر اب وہ واپس میکے آ کر وہ مسافر والی نماز پڑھے گی, وہ جو ہے مکمل نماز نہیں پڑھے گی. ٹھیک ہے. جی جی. تو اسی طرح ایک آدمی اس کی شادی ہوئی ہے جہاں پر, تو جہاں اس نے شادی کی ہے وہاں جا کے اب ٹھہرتا ہے, تو
تو اب جس جگہ پر شادی ہوئی ہے وہاں جا کر رکتا ہے تو اب وہاں وہ اس کا وہ مقیم سمجھا جائے گا، اب وہ وہاں جا کر مسافر نہیں ہوگا۔ نہیں، آدمی نے شادی کی، وہ لاہور کا رہنے والا ہے، جی جی کراچی گیا ہے سسرال میں، جی جی تو وہاں قصر ہی پڑے گا نا وہ؟ جی ہاں، جی اگر صرف وہ ملنے گیا ہے، سسرال ملنے گیا ہے، پھر تو قصر ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس نے رہائش ہی وہاں پہ کر لی ہے اچھا، تو یعنی وہ کیا ہے، گھر دماد ہو گیا۔ ہاں، اگر ایسی صورت بن جاتی ہے کہ سسرال میں رہائش کر لی ہے یا الگ اپنی دو شادیاں ہوتی ہیں، ایک بیوی وہاں رکھی ہوئی، دوسری دوسرے شہر میں رکھی ہوئی ہے، تو جہاں جہاں ان کی بیویاں رہ رہی ہیں وہاں جب جائے گا تو وہ مقیم ہی سمجھا جائے گا، مسافر نہیں ہوگا۔ اچھا جی، آپ بتائیں کہ ہمارے وہ جو سیاچین پہ فوجی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کیا صورت ہوگی؟ ان کے لیے وہ بھی اپنے یہی گھر ہے، سے دور ہیں، یونٹ ان کی دور ہے، جہاں جہاں وہ 15 دن ٹھہر رہے ہیں یا اس سے زیادہ رک رہے ہیں تو وہاں تو وہ مقیم والی نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں 15 دن نہیں رکنا انہوں نے، سفر بھی بنتا ہے جس جگہ سے وہ گئے ہیں، تو وہاں وہ قصر ہی پڑھیں گے۔ اچھا جی، اپنا ہاشمی صاحب، جنگ کے حالات پیچھے جب بنے ہوئے تھے، بارڈر پہ ہمارے جوان گئے ہوئے تھے، تو وہ بارڈر پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں تو کوئی پتہ نہیں، 2 دن بھی ہو سکتے ہیں، 2 مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ جی، غیر یقینی صورتحال جو ہے قبلہ غازی صاحب، اس کے حوالے سے تو وضاحت ہو گئی ہے کہ مطلب جب تک یکمشت کا ارادہ نہیں بنے گا مسافر ہی رہیں گے، اگرچہ سالوں بیت جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک چیز اور بھی میں یہاں پہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص جو ہے وہ گھر سے نکلا 50 کلومیٹر کے ارادے سے، لیکن جب وہ 50 کلومیٹر پر پہنچا تو اس کا آگے پھر ارادہ ہو گیا 50 کلومیٹر مزید سفر کرنے کا، ٹھیک۔ تو اس پر فقہاء نے صراحت فرمائی کہ اب وہ مسافر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا نکلتے وقت یکمشت کا ارادہ 100 کلومیٹر کا نہیں تھا۔ یہ بڑی ضروری بات ہے، بڑا دقیق، یہ ذرا دوبارہ جی لطیف سمجھائیں۔ مسئلہ ہے، دقیق مسئلہ ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہوگا کہ اس گھر سے نکلا 50 کلومیٹر کے جی لیے، ہاں، جب وہ 50 کلومیٹر پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ مجھے 50 کلومیٹر اور آگے جانا ہے۔ تو اب اس کا پہلا سفر 50 کلومیٹر کا، دوسرا سفر پھر 50 کلومیٹر کا، اس کا ایک سفر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا نہیں ہے، تو وہ مسافر نہیں بنے گا جب تک کہ وہ یکمشت کا اس کا ارادہ جو ہے وہ اتنا سفر کرنے کا نہ بن جائے۔ اور جیسے ہی وہ یکمشت کا ارادہ بنے گا تو وہ پہلے کلومیٹر سے ہی جو آبادی سے باہر اس کا شروع ہوتا ہے تو وہ مسافر بن جائے گا۔ مفتی صاحب، ہاشمی صاحب، یہ کیا بات کی؟ دیکھیں نا، 50 کلومیٹر وہ گیا ہے تو گھر سے نکلتے ہی وہ تو شروع ہو جاتے ہیں احکامات قصر کے۔ نہیں، 50 کلومیٹر پر 100 میل وہ چلا گیا بیچارہ۔ نہیں، 50 کلومیٹر پر تو نہیں ہونے نا، اس کے ہونے تو 92 کلومیٹر پر ہیں۔ ٹھیک ہے، 48 والے بھی تو ہے نا، مفتی فاروق القادری صاحب والا فتویٰ 48 بھی ہے، تو وہ بالفرض 48 تک تو اس کو اجازت ہے، وہ اسے قصر کر لی۔ اب 48 آگے بن گئے تو وہ تو دیکھنا پڑے گا کہ گھر سے اس کا کتنا فاصلہ بن گیا۔ نہیں، یہ نہیں دیکھنا پڑے گا، یہ تو جہاں سے اس نے دوسرا سفر شروع کیا ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا۔ اس پہ بھی اجتہاد ہونا جی، چاہیے، یہ مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ مفتی صاحب بتائیں جی، یہ اجتہاد کا مسئلہ ہے۔ جی، اس 100 میل بیچارہ چلا گیا ہے اور 57 پہ یا 48 پہ تو قصر ہے، تو 100 میل پہ قصر ہی نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ بہرحال اس پہ ذرا غور کرنے کی غور کا ضرورت ہے۔ معاملہ ہے، یہ کرنا چاہیے۔ آپ ایک مسئلہ اگر میں اس میں اضافہ کر دوں، ایک شخص 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر کے کسی جگہ پر پہنچا، ٹھیک، اب مسافر تو وہ ہے، ٹھیک، جیسے ایک شخص مکہ شریف پہنچا یا مدینہ طیبہ پہنچا، لیکن اب وہ وہاں اس نے رہنا ہے سعودی عرب میں 20 دن 25 دن 1 مہینہ رہنا ہے، لیکن وہ ایک جگہ نہیں ٹھہر رہا، 10 دن مدینہ طیبہ رہ رہا ہے، پھر 10 دن اس نے آگے مکہ شریف چلے جانا ہے۔ اب رہا تو اس ملک میں وہ 20 دن 25 دن یا 1 مہینہ ہے، لیکن ایک مقام پر وہ مکمل 15 دن سے زیادہ نہیں ٹھہر رہا، وہ مسافر ہی کنسیڈر ہوگا اور اس کو سفر والی ہی نماز پڑھنی پڑے گی اگر وہ تنہا پڑھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سیلز مین ہے، وہ نکلتا ہے اگرائی کے لیے، جو عام لفظ بولا جاتا ہے، وہ پہلے گیا کاموں کی، گیا گجرانوالا، گیا گجرات گیا، اب گجرات تک اس کی وہ جو ہے وہ قصر ہو گئی شروع، یا وہ گجرانوالے گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے قصر تک کہاں تک جانا ہے، آگے اگر وقت ہے تو وہ جہلم تک چلا جائے گا، نہیں وقت تو واپس لوٹ آئے گا، اس کے لیے کیا احکامات؟ اس میں یہی ہے کہ اگر وہ اس ارادے سے نکلا ہے کہ ارادہ تو یہاں تک کا ہے بالفرض کاموں کی مرید اس کے میں تک پھر آگے وہ بڑھتا گیا۔ اس مسئلے میں پھر میں نے ابھی عرض کیا ہے غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ مسافر نہیں ہوگا، وہ نماز پوری ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، جی، چاہے وہ وہی زیادہ، کیا وہ اس کا ارادہ ہے مثلاً گجرانوالا تک جانے کا، تو اب وہ گجرانوالا تک تو میرے خیال جلدی ہو گیا کام، جلدی پیسے مل گیا، اس نے کہا اب آگے بھی چلے میں آگے بھی چلا جاتا ہوں، تو اب اس کا ارادہ گجرانوالا تک کا تھا، تو گجرانوالا تک وہ مسافر نہیں تھا،
اب اس نے مزید سفر کا آگے آغاز کر لیا، تو اب اس میں فقہا کہتے ہیں کہ مسافر نہیں ہوگا۔ اچھا اگر اس کی نیت نہیں تھی، اس نے کہا میں نے عمرہ کرنی ہے کافی شہروں میں، اب پتہ نہیں میں کہاں تک جاتا ہوں کہاں تک نہیں جاتا ہوں، اس کا مطلب ہے اس کا ایک ارادہ تھا کہ میں وہاں تک جاؤں گا اگر مجھے وقت ملا تو اس صورت میں وہ مسافر کہلائے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں ایک ارادہ موجود ہے وہاں تک جانے کا۔ ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اچھا جی، نماز اس نے سمجھا کہ جی یہاں پہ قصر ہے اور اس نے قصر پڑھ لی، قصر نہیں تھی وہاں تک، پھر کیا صورت ہوگی؟ اور یا قصر تھی اور اس نے پوری پڑھ لی تو پھر کیا؟ دو صورتیں ہو گئی آپ۔ جی آپ سمجھ گئے میرا سوال؟ جی اس میں یہ کہ اگر اس کو علم نہیں تھا، اس نے پڑھ لی ہے، اگر تو وہ پوری پڑھ چکا ہے، اب اس میں دیکھیں گے کہ اس نے قاعدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اگر قاعدہ کیا تھا تو اب اس کے جو ہے نا وہ فرض ادا ہو جائیں گے، دوسری زائد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے قاعدہ ہی نہیں کیا تھا تو پھر اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، جو ہے نا پھر سے 2 رکھتے پڑے گا۔ ٹھیک۔ اور اسی طرح اگر 2 پڑھی ہیں حالانکہ وہاں قصر نہیں تھی تو پھر اس کو بعد میں نماز پڑھنی پڑے گی، اس کو وہاں مکمل دہرانی پڑے گی، دہرانی پوری پڑے گا۔ لیکن اگر غلطی سے پوری پڑھ لی، قصر تھی تو وہ اس کی ہو گئی۔ ہاں جی، اگر اس نے بیچ میں قاعدہ کر لیا تو نماز ہو جائے گی، اگرچہ وہ گناہ گار ہے، چونکہ اللہ نے رعایت دی تھی، اس کو رعایت لینی چاہیے تھی۔ نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ جی دیکھیں نا، اس نماز قصر تھی، وہ گیا اور اس نے پوری پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا نہیں ہے تو یہاں پہ ابھی آپ کو وہ قصر کی نہیں، آپ مسافر نہیں ہیں، اس کے حدود کے اندر تھے آپ، تو اس نے پوری قصر ہو گئی تھی تو اس نے بجائے 2 کے 4 پڑھ لی۔ 4 پڑھی تو اس صورت میں ہو جائے گی، اس کی ہو جائے گی۔ اور لیکن اگر قصر پڑھتا ہے، پڑھنی پوری تھی تو پھر اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، دوبارہ دہرائے گا۔ جی اچھا جی، اس کی بھی شرائط وہی رہیں گی۔ اب بالفرض بندہ ایسی جگہ پہ ہے جس جگہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے کہ وہ جان سکے کہ یہاں قبلہ کس طرف ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ویسے تو کافی اب سہولیات قبلہ گاہی صاحب آ گئی ہیں، ایسی ایپس ہیں کہ آپ اپنے اسمارٹ فون میں جو انسٹال کر لیں تو آپ جو ہے اس کو نیٹ سے جب مطلب کنیکٹ کریں گے تو آپ کو فوری طور پہ قبلہ کی ڈائریکشن جو ہے وہ ایگزیکٹ پتہ چل جائے گی۔ یہ دستیاب سہولتیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن وہ جو آج کل ہے سسٹم، جی ہاں، دوسرے نمبر پہ پتہ ہی نہیں، جی شریعت اسلامیہ کا جو اس میں ضابطہ بھی نہیں ہے، جی ضابطہ جو شریعت اسلامیہ کا وہ یہ ہے کہ مسافر ہوا اور اس کو قبلہ جو ہے وہ تشکیک ہو گئی کہ مطلب شک میں پڑ گیا کہ قبلہ کس سمت ہے، تو وہ آثار اور قرائن پر تحری کرے گا۔ لفظ تحری فقہاء نے استعمال کیا ہے کہ غور و فکر کرے گا، غور و فکر کر کے مطلب جو بھی آثار اور قرائن جیسے سورج کے سمت، ستاروں سے، سائے سے، جیسے بھی ہے وہ دیکھا اس نے، جہاں اس کو سمجھ نہیں وہاں نظر آ رہا، کوئی ستارے نظر، ہوٹل ہے، بڑی کوشش کی ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ کوشش کرنا لازم ہے، ہاں جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ کوشش اس نے کرنی ضروری ہے کہ اس کو غیر اہم نہ جانے۔ اس نے نماز پڑھ لی، جی نماز پڑھ لی، اس کے بعد پتہ چلا کہ قبلہ اس طرف ہے، اس کو لوٹانے کی حاجت نہیں ہے اگر اس نے کوشش کرنے کے بعد پڑھی تھی۔ لیکن اگر اس نے کوشش ہی نہیں کی، کہا کہ کوئی نہیں، اللہ کی نماز پڑھنی ہے، میں ادھر بھی پڑھ لوں گا، خیر ہے، میری نماز ہو جائے گی، تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تحری لازم ہے، کوشش کرنا، فکر کرنا، غور کرنا۔ جب تک یہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو مطلب وہ پڑھی ہوئی نماز اگر اس نے تحری کے بغیر پڑھی ہے تو پھر اس کو لوٹانا پڑے گی۔ جہاز میں جس طرح بھی جہاز جا رہا ہے اسی طرح اسی سے مت پڑھ لیں گے، سیٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ پڑھیں گے۔ اور میں نے تجربہ کیا کہ وہ جہاز اڑتا ہے اور نماز پڑھ رہے تھے، وہ ایسے ایسے جب ہلا تو سارے گر گئے۔
اندر جو تھے کھڑے ہو کے باقاعدہ کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہاں بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں ہاں جی ہاں پھر وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں وہ سیٹ کو ساتھ پکڑ کے. تو اس طرح کی کیا صورت ہے؟ اچھا بیٹھ کے بھی پڑھ, وہ سیٹ پہ تو بیٹھا ہی ہوتا ہے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی ویسے سیٹ چھوڑ دی اور قبلہ رخ ہونے کے لیے اندازہ کر لیا کہ جہاز اس طرف ہے قبلہ اس طرف ہے, تو بیٹھ کے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, کوئی جہاز کی موومنٹ ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے, وہ جائز ہو جائے گی؟ جی بالکل یہی طریقہ کار زیادہ آسان ہے, اور مطلب بہتر یہی رہے گا کہ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پڑھیں اور نماز کو قضا کرنے سے بچائیں. اور ایسی نماز کہ جو جہاز میں بیٹھ کر پڑھ لی جائے گی تو آپ کو نیچے اتر کر اس کو دوبارہ لوٹانا نہیں پڑے گا. آپ نے اگر سے قبلہ رخ مطلب اس میں تعین نہیں کیا تو وہ آپ کی نماز درست ہے. بس مزہ نہیں آتا. پتہ نہیں مفتی صاحب یہ ذرا بتائیں, یہ جو جہاز میں نماز پڑھی ہوتی ہے, پڑھی تو ہم نے بھی ہیں بڑی, لیکن لطف نہیں آتا, ایسے لگتا ہے جیسے نماز نہیں پڑھی. ایسا چونکہ مجبوری ہے اور عذر ہے تو شریعت نے آسانی دی ہے, اور لطف کا تعلق تو انسان کے اخلاص اور باطن کے ساتھ ہے. ظاہری بات ہے ایک عام معمول آپ کا رکوع کا ہے, سجدے کا ہے, اس کا اپنا ایک لطف ہے, مزہ ہے. تو وہ چونکہ یہاں رکوع اور سجدہ نہیں ہو رہا, اس وجہ سے ایک تذبذب ہوتا ہے, یار میں رکوع اور سجدہ نہیں کر سکا. شاید یہ وجہ ہے کہ وہ لطف کی کمی محسوس کرتا ہے. اچھا پھر یہ کرے کہ میں لطف نہیں آیا تو جب وہ پہنچ جائے قیام کی صورت میں تو پھر وہ دوبارہ پڑھ لے کہ اس وقت مزہ نہیں آیا تھا, میں اب دوبارہ پڑھ لوں. ہاں جی یہ کر سکتے ہیں, کر سکتا ہے, اس کی اجازت کا ثواب ملے گا. جی انشاءاللہ یہ تو ٹھیک ہے, آسانیاں. اچھا جی لباس بالفرض وہاں استنجے وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا جہاز میں جس طرح کی صورت ہوتی ہے, تو وہ کپڑے نہیں پاک رہے پھر کیا کرے؟ کپڑے تبدیل بھی نہیں کر سکتا. یہ تو جتنا ممکن ہے جتنا طہارت کا خیال وہ کرنا کیا اس نے نہیں کر سکتا, پھر بھی بتائیں کیا کریں. جی نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا احرام خراب ہو جاتا ہے, وہاں اتنی وہ چھوٹی جگہ ہوتی ہے, جو ہی آپ واش روم میں گئے تو احرام بھی خراب ہو جاتا ہے. یہ اگر ایسی ناپاکی کی صورت میں تو پھر تو وہ اپنی پہنچ کر جگہ پر جا کر کپڑا چینج کر کے یہ پاک صاف کر کے تو پھر ہی نماز پڑھے گا. دوبارہ پڑھے گا. جی جی ٹھیک ہے. جی دوبارہ نہیں پڑھے گا, پڑھے گا ہی نہیں, ادھر پڑھے گا ہی پڑھے گا وہاں نہیں وہاں پڑھے گا ہی نہیں, پڑھے گا ہی نہیں, اس حال میں نہیں پڑھے گا نا جی. اچھا بعد میں جا کے اپنی جگہ. اچھا اب بالفرض مریض ہے, جی جی جس طرح ہوتا ہے عمومی طور پہ بعض یہ جو ہوتے ہیں پروسٹیٹ کی بیماری ہے, اولڈ ایج ہے, شوگر کی زیادہ بیماری ہے, اس میں بھی کپڑوں پہ ہو جاتا ہے معاملہ. اس میں یہ دو صورتیں ہیں نا جی. ایک تو ہے کبھی کبھار کوئی اس کو مثلاً یہ پیشاب وغیرہ کے قطرات آ جاتے ہیں, اس کی طہارت نہیں رہ سکتی ہے. کبھی کبھار آتے ہیں تو پھر تو اس کا حل ہے کہ وہ جب آئے اس کو صاف کر لیا جائے. مستقل ہے, اگر مستقل جس کو تسلسل بول کی بیماری کہا جاتا ہے فقہا کی شرح کے اندر, اصطلاح کے اندر, تو اس صورت میں اس کو ایک نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی. یعنی اس کے اس حال میں وہ تازہ وضو کر کے ایک نماز پڑھ لے گا. اب آئندہ کچھ کام اس نے کرنا ہے, قضا کرنی ہے, کوئی اور نماز پڑھنی ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے, دوبارہ پھر اس کو وضو کرنا پڑے گا. یعنی اگر وہ رکتا ہی نہیں ہے اس کا تو اس سے ایک نماز وہ پڑھ سکتا ہے. بہت شکریہ جی مفتی صاحب آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ, ہاشمی صاحب آپ کا. ناظرین کرام کتاب الشفا سے بواسیر کا روحانی علاج ہے. جو شخص روزانہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 11 بار اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی یا مالکو یا قدوسو کے پڑھنے کو معمول بناتا ہے تو وہ شخص ہمیشہ کے لیے بواسیر کے مرض سے محفوظ ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک آتا ہو وہ آپ ضرور پڑھیں. سید علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں, اے انسان تو موت کو کیوں کر بھولتا ہے حالانکہ اس کے نشان تجھے ہر وقت موت کی یاد دلا رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.